وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل اس وقت ہم باب المدینہ کے ایک قبرستان کے اندر موجود ہیں. آج کے سلسلے کے اندر ہم قبرستان کے احکام سیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ شب براءت قریب ہے اور شب براءت کے کیا فضائل ہیں، شب براءت کس کو کہتے ہیں، اس دن کیا اعمال کرنے چاہیے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز وجل سوالات شامل سلسلہ ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے اور اس سلسلے کو بغور دیکھیے، اور اس کے اندر جو بھی احکام شرعیہ بیان کیے جائیں، شریعت کی باتیں بتائی جائیں، ان کو غور سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی نیت فرما لیجئے، اور جن پر عمل کرنا فوری طور پر ضرورت ہو اور ان پر فوری طور پر عمل بھی کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کی برکت سے اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مسلمان مدفون ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، جنت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے. ہم سب کو بھی اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کہ یہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قبرستان کے اندر حاضری کا طریقہ، مزارات پر بھی حاضر ہوتے ہیں، قبرستان میں حاضر ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، کس جانب سے آیا جائے، فاتحہ کیسے پڑھی جائے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. قبرستان آنے میں سب سے پہلی بات تو یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ فاتحہ یہ ایصال ثواب ہے، اور یقیناً ایصال ثواب یہ مرنے والوں کے لیے بہت نفع مند چیز ہے کہ اب جو ان کا عمل تھا وہ تو ان کی موت کے ساتھ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا. اب جو ان کا صدقہ جاریہ جو کر گئے وہ ان کے لیے ثواب کا باعث ہے، اور اسی طرح ان کے لیے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے یہ ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے. ٹھیک ہے. تو جو قبرستان آتے ہیں ان کو خصوصاً اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ قبرستان میں عام طور پر جو ہے وہ جب ہم آتے ہیں قبرستانوں میں دیکھتے ہیں تو نت نئے راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور قبروں کے درمیان سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، قبروں کے اوپر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اگر آپ کا جہاں پہ عزیز و اقارب کی قبر ہے، اگر وہاں اس قبر تک قدیمی راستہ نہیں ہے، یعنی جب سے قبرستان بنا ہے تو وہ راستہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو قدیمی راستہ ہے اور آپ اس راستے کے ذریعے اپنے عزیز کی قبر پر جا سکتے ہیں تو آپ کو جانے کی اجازت ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر قدیمی راستہ نہیں ہے بلکہ وہاں پہ پہلے قبریں تھیں، اب اس کو راستہ بنایا گیا ہے، تو پھر ایصال ثواب کے لیے اس قبر تک جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب آپ ایک ایصال ثواب کرنے کے لیے حرام کام کا ارتکاب کریں گے، مسلمانوں کی قبروں کو رونتے ہوئے لتاڑتے ہوئے جائیں گے، تو شرعاً یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. تو ایصال ثواب کرنے والوں کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر اگر ہم قبر تک نہ جائیں تو پھر ایصال ثواب کیسے ہوگا. تو ایصال ثواب قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر کرنا ضروری نہیں ہے. ایصال ثواب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں اور آپ کے عزیز کی قبر جو ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، تو ایصال ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو پہنچ جائے گا. تو وہاں قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہی ہے کہ قبرستان اس لیے آتے ہیں ایصال ثواب کرنے کے لیے کہ موت کی بھی یاد ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی بھی ہو جائے جو حدیث پاک میں، اور سنت کے اوپر عمل بھی ہو جائے، اور ساتھ ایصال ثواب بھی ہو جائے. اب جب ہم
इसाले सवाब करने के लिए आ गए हैं। ठीक है। तो उलमा ने ये तरीका बयान किया सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कि जब आप औलिया अल्लाह के मज़ार पर जाएं या किसी बुजुर्ग के मज़ार पर हाजिरी हो या आप कब्र के ऊपर इसाले सवाब करने के लिए जाएं, तो उसका सही तरीका ये है कि आप 35 है, यानी जो मैयत की पाँव वाली तरफ है वहां से आए और आप सीधे हाथ के ऊपर मैयत के मुवाजा, जो जहाँ पे उसका चेहरे का रुख है, ठीक है, वहाँ पे 4 हाथ के फासले पर अगर गुंजाइश है, ठीक है, क्योंकि अगर पीछे कब्र है तो ज़ाहिर है कि कब्र के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, तो कब्र से फासला करके ठीक है, आप खड़े हो जाएं या आप बैठ जाएं, दोनों सूरतें कर सकते हैं। तो उसके लिए इसाले सवाब करें। अब इसाले सवाब आप ये करें कि पहले दुरूद पाक पढ़ लें, फिर एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें और 7 बार सूरह इखलास पढ़ लें और फिर दुरूद पाक पढ़ लें। और अगर आपके पास मौका है सूरह यासीन भी पढ़े, ठीक है, और जो है वो सूरह मुल्क भी पढ़े, तबारकल्लाजी। और मौका है तो जिस कदर आप तिलावत कर सकते हैं आप करें, और फिर उन सब का सवाब आप अपने अजीज को भी और अजीज के साथ जमी मुसलमान और जो इस कब्रिस्तान में मदफून है सबको इसाले सवाब कर दें, तो इंशाअल्लाह ये आपका सवाब अल्लाह की रहमत से पहुंच जाएगा। अब ये भी फरमाया है कि जैसे बहुत सारे लोग मज़ारात औलिया पर हाजिर होते हैं, तो अब एक मसला ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो कब्र को बोसा दे रहे होते हैं, ठीक है। तो बोसा कब्र में उलमा में इख्तिलाफ है, ठीक है। बाज ने जो है वो कब्र के बोसे को जायज करार दिया है, बाज ने मना करार दिया है। तो एहतियात इसी में है कि कब्र को बोसा ना दिया जाए, बल्कि जिस तरह हाजिरी हुई थी उसी तरह वापस आप जो है वापस आ जाए। तो यूं इसाले सवाब आप मज़ारात पर जाएं तो भी यही तरीका है, आप मुसलमानों की कब्र पर भी जाएं तो इसाले सवाब का यही तरीका। इससे ये भी फायदा हुआ कि जिसके अजीज की कब्र का पता ही नहीं है, उसका इंतकाल किसी दूसरी जगह हुआ, तो यहाँ घर से बैठे भी इसाले सवाब हो सकता है। जी, ये भी है। और फिर बहुत सारी ऐसे होता है ना कि फर्ज किया कि हमारे दादा का, परदादा का, नाना का, नानी का इंतकाल हो गया, अब उनकी कब्र हमें मालूम ही नहीं है, तो फिर तो अगर कब्र नहीं मिली तो इसाले सवाब ही नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो बाज़-औक़ात कब्र याद ही नहीं रहती हैं, बहुत अरसे बाद जाते हैं कौन सी कब्र है, तो कब्र पर खड़े होकर इसाले सवाब करना जरूरी नहीं है। तो इसलिए आप कहीं भी बैठकर इसाले सवाब करें। तो लिहाजा इस कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए कि नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, और फिर इसी कंफ्यूजन में आप मुसलमानों की कब्रें फलांगते हुए जा रहे हैं और उनके ऊपर पाँव रखते हुए उनको अजियत पहुंचाते हुए जा रहे हैं, तो ये हराम काम करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, मैं देखें अलबत्ता इस चीज को देखें कि जैसे कब्रिस्तान में आप गए हैं, कब्रें जो है वो आप कब्र तक पहुंच नहीं सकते, कई रिश्तेदार हैं उन तक आपने जाना है, अब दूर से ही फातिहा पढ़नी है, तो आप हर एक के लिए अलग-अलग फातिहा जो है वो पढ़ें, ठीक है। इससे मय्यत को जो है वो उनसियत हासिल होगी कि आपने खास उस मय्यत की नियत से फातिहा पढ़ी। एक तो आप जो पढ़ेंगे वो कलाम इलाही ज्यादा होगा, आपको उसकी बरकतें मिलेंगी और उसका सवाब जो है वो सबको मिलेगा। एक ये कि हम हाजिर हुए जमी कब्रिस्तान वाले के लिए सवाब कर दिया, वो भी अच्छा है, लेकिन खास अपने मरहूम के लिए करते हैं तो एक उनको उनसियत होती है, खुशी हासिल होती है कि मेरे रिश्तेदार में से वो मेरे लिए फातिहा पढ़ने आए थे। तो यूं ही दीगर और मुल्कों के अंदर हैं, किसी और मुल्क में या शहर में हैं, हम घर पे आए, अब जैसे शब बारात आती है, इसमें कब्रिस्तान जाना सुन्नत मुबारका है। अब ये जरूरी नहीं कि जहां अपने मरहूमीन हो हम वहीं पर जाएं, किसी और कब्रिस्तान नहीं जा सकते, मुतलक कब्रिस्तान की हाजिरी सुन्नत है। तो अगर आपके मरहूमीन की कब्रें ना हो, जब भी अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए और इस मुबारक रात में कब्रिस्तान की हाजिरी की सुन्नत अदा करने के लिए हाजिर हों, और वहीं से आप अपने मरहूम की नियत से कुछ न कुछ तिलावत करके उसका सवाब उन्हें भी इसाल करें। अच्छा, सभी कब्रिस्तान में जा सकते हैं या सिर्फ मर्द हजरात जाएंगे, औरतें बच्चे, क्या है इसका? जैसे बिलखुसूस नया इंतकाल हुआ ना, तो फिर सभी अगले दिन जाते हैं, क्या इसमें होना चाहिए? देखिए, बच्चों को तो ले जाने में मसला नहीं है, अगर बच्चे ऐसे हैं कि जो समझदार हैं और समझ बूझ रखते हैं, कब्रिस्तान में शोर शराबा नहीं करेंगे, गंदगी वगैरह का उनसे अंदेशा नहीं है, तो बच्चों को ले जाने में मसला नहीं है, बच्चों को ले जा सकते हैं ताकि उनको भी इबरत हासिल हो। लेकिन औरतों का, खवातीन का कब्रिस्तान में आना तो इन्हें जियारत के लिए, वैसे मरने के बाद तो ज़ाहिर सभी ने आना है, जियारत के लिए आना, इससे उलमा ने मना फरमाया कि वो कब्रिस्तान में न आए, कि औरतों को फकत नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
روزہ اقدس کی زیارت جب وہ حج عمرہ کے لیے جا رہی ہیں تو اس وقت ان کو کہا گیا کہ یہ جائیں، بلکہ حج کے موقع پہ جانا تو یہ قریبہ واجب، سنت موقع قریبہ واجب ہے کہ وہاں حاضری دیں۔ باقی اس کے علاوہ عورتوں کو منع کیا گیا کہ کسی ولی کسی دوسرے کی قبر پر انہوں نے نہیں جانا، نہ قبرستان انہوں نے آنا ہے، اور جیسا کہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ ایصال ثواب جو ہے گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، تو وہ گھر بیٹھ کر ہی کریں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ سفر پر تھیں تو راستے میں آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر آئی، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے اشعار پڑھے جس میں یہ تھا کہ اگر میں راستے میں یہ قبر نہ آتی تو پھر میں آپ کی قبر کے پاس نہ آتی۔ تو اس لیے عورتوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے، ان کو قبرستان نہیں آنا، علماء نے اس سے منع فرمایا ہے، گھر پر ہی ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے ان کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایصال ثواب کا طریقہ مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا۔ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہوں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ، اس میں فاتحہ کیسے دلائی جاتی ہے، ایصال ثواب کیسے کیا جاتا ہے، کیسے دعا مانگی جاتی ہے، الحمدللہ اس کے اندر یہ درج ہے، تو یہ الگ سے بھی دستیاب ہوتا ہے، اور امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے نماز کے احکام اس کے اندر بھی یہ رسالہ موجود ہے، مختلف زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے، آپ اس کو حاصل کیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دارالافتاء اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے اس میں جو بک سٹور ہے وہاں سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ کے شاخوں سے ہدیتاً بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، تو اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، مزید مدنی پھول حاصل ہوں گے، باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو قبروں پر جب حاضری دیتے ہیں، اب آپ نے بتا دیے کہ کب آنا اور کب دور کھڑے ہونا ہے، اس میں پھولوں کی پتیاں ڈالتے ہیں، جب بھی کوئی ہوتا ہے تو جا کر پھولوں کی پتیاں یا پھر مخصوص طرح کی بوٹیاں ملتی ہیں، پودے ہوتے ہیں، وہ رکھ دیے جاتے ہیں قبروں پر، اس کا کیا حکم ہے؟ قبروں کے اوپر پھول یا پھولوں کی پتیاں یا تر شاخ رکھنا جائز ہے، اور یہ اس کی اصل یعنی اس کے رکھنے کی جو اصل ہے وہ احادیث پاک سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 2 قبروں سے گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، تو ارشاد فرمایا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان 2 قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور پھر عذاب کی وجہ بھی ارشاد فرمائی۔ ایک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو ایک تر شاخ لائی گئی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تر شاخ کو 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر رکھ دیا۔ تو اس حدیث پاک سے محدثین نے، شارحین نے یہ استدلال کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو تر شاخ رکھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو تر شاخیں ہیں، جب تک شاخ تر رہتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب یہ تسبیح کرتی ہے تو اس سے میت کو انسیت حاصل ہوتی ہے، اور اس کی تسبیح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی قبر کے اوپر کوئی تر شاخ رکھ دی جائے یا پھول پتیاں رکھ دی جائیں، تو جب تک وہ تر رہیں گی تو ان کے ذکر سے میت کو انسیت رہے گی، اور ان کے ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ اسی لیے احادیث پاک میں بلکہ علماء نے فرمایا کہ قبرستان کی تر گھاس کو نہ کاٹا جائے۔ ہاں، خوش گھاس کو آپ کاٹ سکتے ہیں لیکن تر گھاس کو نہ کاٹا جائے۔ تو نہ کاٹنے کی وجہ یہی ارشاد فرمائی کہ وہ جو تر گھاس ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اس کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جب بھی شب برات اور دیگر مواقع پر جاتے ہیں اپنی عزیز و اقارب کی قبروں کے اوپر تو پتیاں ڈالتے ہیں۔ تو پتیاں ڈالنے کی جو اصل ہے وہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو پھر کوئی پودا وغیرہ بھی لگایا جا سکتا ہے قبر کے سرانے آس پاس؟ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اب جو پہلے صورت بیان ہوئی ہے کہ کوئی ایسی زینت والی صورت نہ ہو، اگر اس نیت سے جو ہے وہ گھاس وہ ایسے دانے ڈال دیے کہ گھاس جو ہے وہ ہو گئی، یا قریب پودا لگا دیا، تو اس
کی برکت سے بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ جس طرح ایک زیب و زینت والے بڑے خوبصورت بوٹی لگائی جاتی ہے اور باقاعدہ ڈیزائننگ کی جاتی ہے، باقاعدہ ڈیزائننگ کی جاتی ہے، تو اس سے اجتناب کرنی چاہیے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ یہ قبر محل زینت نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، پتیاں ڈالنے کا تو مفتی صاحب نے فرمایا، لوگ پتیاں اٹھا بھی لیتے ہیں اور بعضوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ پتیاں اٹھا لیتے ہیں جب لوگ ڈال کے چلے جاتے ہیں اور دوبارہ انہی کو بیچا بھی جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، قبر پر جو پتیاں ڈالی جاتی ہیں ویسے عام قبروں سے تو نہیں اٹھائی جاتی، وہ عمومی طور پر مزارات اولیاء جو ہوتے ہیں اس سے وہ پتیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، مسئلہ اصل بنیادی اعتبار سے یہ ہے کہ جو افراد پتیاں یہ ڈالتے ہیں پھول کی، ان کے علم کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ اس سے تبرک کے طور پر چند پتیاں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان کے سامنے بھی کوئی جس نے بندے نے ڈالی، اسی وقت کسی نے آ کے 2-3 پتیاں تبرک کے لیے لے لی، اس کو کھا لیا، تو اس کو کوئی برا محسوس نہیں ہوتا اور نہ اس کے اوپر وہ کوئی تعرض کرتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی وہ گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ چند ایک پتیاں اٹھا کے تبرک کے طور پہ کھا لینا، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ اتنا ہونا چاہیے کہ ترپ، جیسے کہ بیان کیا گیا کہ جو ترپ پھول ہوتے ہیں بالخصوص ان کی تسبیح زیادہ ہوتی ہے، تر چیز کی تسبیح زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر چیز کی تسبیح وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو لیکن جو تر چیز ہوتی ہے اس کی تسبیح زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے جس نے تر پھول ڈلے ہوئے ہیں یا یہ چیزیں ڈلی ہوئی ہیں تو اس وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو نہ اٹھائے، تاکہ جو بزرگان دین ہیں ان کو اور زیادہ انسیت حاصل ہوتی ہے اس چیز سے۔ خشک ہو جائے تو اس میں سے چند ایک پتیاں بطور تبرک لے لینا کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو باقاعدہ اٹھا کے ساری کی ساری اس لیے لے جانے کی تھیلی بھر لیں گے اور اس کو بیچیں گے، یہ تو درست نہیں ہے۔ نہ ہی ڈالنے والے کی غرض ہوتی ہے کہ انتظامیہ کو بھی اجازت نہیں کہ اٹھا کر وہ نیچے دکانداروں کو آسمان پہ بالکل نہیں۔ قبرستانوں کے اندر تو بہت زیادہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے ابھی پھول ڈالے ہیں اور آپ نکلے باہر تو پیچھے سے ایسے ہوتے ہیں مقرر کہ وہ اٹھائے سارے ڈالے تھیلی کے اندر، دوبارہ جا کے رکھ کے آ جاتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضور، قبرستان میں آگ جلانا، مثلا چراغ لگا لیا یا اگربتیاں وغیرہ جلائی، ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں پر لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جائز ہے؟ دیکھیں، قبرستان کے اندر آگ جلانا جیسے چراغ جلانے کے حوالے سے، چراغ جلانے کا مقصد پہ غور کیا جائے۔ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے جانے والوں کو جو ہے وہ راستہ دکھائی دے گا اور وہ قبر کے اوپر نہیں چڑھیں گے اور قبر سے ہٹ کر چراغ جلایا جا رہا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ البتہ ایک اس مقصد کے لیے کہ جس طرح بچوں کی سالگرہ کے مواقع پہ کیک کے اوپر بھی موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، تو بسا اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے اور کہ قبر کے اوپر بھی چراغ موم بتیاں اس طرح سے سجا کر باقاعدہ لگائی جاتی ہیں، تو قبر کے اوپر آگ والی کوئی بھی شے، چاہے وہ موم بتی کی صورت میں ہو، چراغ کی صورت میں ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بسا اوقات قبرستان میں آگ دیکھنے کو بھی یوں ملتی ہے کہ قبر کے اوپر جھاڑیاں ہو جاتی ہیں بہت زیادہ، خودرو گھاس سوکھ جاتی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اس کو کسی آلے کے ذریعے کاٹ دیا جائے، آگ لگا دی جاتی ہے، تو یوں قبر کے اوپر پیدا ہو جانے والی جھاڑیوں کو ختم کرنے کی نیت سے جو آگ لگاتے ہیں، یہ عمل بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو کسی آلے کی مدد سے کاٹ کے دور کیا جا سکتا ہے جھاڑیوں کو۔ تو البتہ اگربتی لگانے کا جہاں تک معاملہ ہے، اگربتی سے مردے کو خوشبو پہنچانا مقصود ہو تو یہ لایانی اور بے فائدہ چیز ہے اور اسراف ہے۔ البتہ قبرستان کے اندر بسا اوقات اسمیل آ رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں قبر کھلی ہوتی ہے جس سے مردے کے جسم کی بو وہ تعفن کی صورت میں پھیلی ہوتی ہے۔ اب اس نیت سے کہ آنے جانے والوں کو، زائرین کو اس کی بو محسوس نہ ہو، تو اس نیت سے قبر سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر اگربتیاں لگا دی جائیں، سلگا دی جائیں، تو اس میں بلا شبہ اس کی اجازت ہے، جائز ہے کہ یہاں پہ نیت مردے کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے اور مردے کو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچنا، اور قبر سے ہٹ کر بھی لگایا گیا ہے، اور نیت یہ ہے کہ آنے والے زائرین کو قبرستان میں پائی جانے والی کوئی نامناسب بو محسوس نہ ہو، تو بلا شبہ یہ عمل جائز ہے۔ اگربتی لگانے والے بہرحال اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے،
वो अगरबत्ती का पूरा एक पैकेट जला देते हैं, और जलाने के बाद फिर कुछ अगरबत्तियां इस कब्र पे, कुछ उस पर, कुछ इस पर, तो यूं अतराफ की दर्जनों कब्र के ऊपर अगरबत्तियां गाड़ देते हैं। तो यह अमल जायज नहीं है। अगरबत्तियां लगाना हो तो नीयत पे गौर किया जाए। बस औकात शायद अगरबत्तियां सुलगाने वालों की कोई नियत ही ना हो, बस एक तरीका चला है कि जब भी तदफीन हुई, तदफीन के बाद एक पैकेट खुलता है अगरबत्तियों का, उनको जलाया जाता है, बस लगा दी जाती है, उसके बाद फातिया होती है। अब लगाने वाले को सोचना है कि उसने अगरबत्तियां क्यों जलाई हैं। अगर एक रस्म चलती आ रही है इसलिए लगाना है तो ये इसराफ की सूरत बनेगी। हाँ, अगर ये मकसूद है कि कोई बू आ रही है और उस बू को खत्म या आ जाएगी बू, तो इसलिए उस बू को महसूस ना हो किसी को, तो या मैयत के जिस्म से बस औकात स्मेल आ रही होती है, तो वो स्मेल लोगों को परेशान ना करे, इसलिए अगरबत्ती अगर कोई लगा देता है तो ये उसका मकसद, उसकी नीयत ये अच्छी है। ठीक है। तो अब ये अगरबत्तियां सुलगाना कब्र से हटकर इसकी इजाजत है। अर्के गुलाब फेंकते हैं लोग, इसी तरह जो ना पानी डालते हैं कब्रों के ऊपर, खुशबू की शीशियां भी खोल के डालते हुए देखा है, इन चीजों के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, कब्र के ऊपर पानी डालना, इस हवाले से सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जिस वक्त कब्र बनाई गई, पहली दफा जब दफनाया गया, तो उसके बाद मिट्टी वगैरह को सेट करने के लिए जो पानी डाला जाता है वो तो ठीक है। उसमें अर्के गुलाब भी अगर उस वक्त, वैसे तो वो इसराफ समझ आता है अर्के गुलाब वगैरह, क्योंकि उसकी हाजत नहीं है सिवाय वही सूरतें की जो बयान की गई कि कोई ऐसी अच्छी नीयत बनती है कि तकलीफ अजियत को दूर करना है या कोई ऐब छुपाना है मुर्दे का, इसलिए वो डाल दिया गया। ठीक है। बाकी इसके अलावा हमारे यहाँ रिवाज है कि जैसे ही कब्रिस्तान में आएंगे तो बाज तो खास तौर पे जाके कहते हैं, और बाज बच्चे होते हैं पीछे पीछे आते हैं बाल्टियां लेके भर भर के कि वो कब्र के ऊपर डालनी है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। कब्र के ऊपर पानी डालने की कोई हजत नहीं, ना उस पानी का मैयत को किसी तरह से कोई फायदा पहुंचना है। तो ये इसकी इजाजत नहीं है कि बार बार ये पानी जो डाला जाता है हर दफा हाजिरी के मौके पर या जब भी आते हैं, तो ये नहीं, बल्कि सिर्फ उस सूरत में जबकि मिट्टी बिखर रही है और कब्र को सेट करना है, तो इस वजह से, वरना इसकी इजाजत नहीं। एक सूरत जो पानी डालने की, एक तो वही है कि जब कब्र इब्तिदाई उसमें तदफीन जब मुर्दे की होती है, तो उस वक्त कब्र को सेट करने के लिए ताकि उसकी मिट्टी ना उड़े, तो उस मौके पर पानी कब्र पे छिड़कना ये सुन्नत से साबित है। एक मौका ये है कि बस औकात बारिश हो जाने की वजह से या वैसे ही जब कब्र की ज़ियारत करने के लिए आए और मिट्टी फैल चुकी है और कब्र का निशान मिटने लगा है, तो बाकायदा फिर उसको दोबारा, जो सुन्नत के मुताबिक कब्र की ऊंचाई है कि बालिश भर थोड़ी कोहान नुमा ऊंच के कोहान नुमा वो बनी हुई हो, तो इस अंदाज में अगर मिट्टी कम हो गई तो इस मौके में मजीद थोड़ी मिट्टी डालकर फिर उसको जमाने के लिए पानी छिड़का जा सकता है। ठीक है। अलबत्ता वो जो जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हर मौके पर, अब जैसे 9वीं 10वीं मुहर्रम में बाद शहरों के अंदर या शब बरात के मौके पर लोटा ले जाते हैं पानी का, या उधर शॉपर में पानी भरा हुआ होता है, 5 वो डालना एक जरूरी समझा जाता है, यानी अपने घर से भी भर के लेके जाते हैं कि कब्र पे डालना है। तो ज़ियारत कुबूर में पानी का कब्र पे डालना ये कोई उसके लवाजिमात में से नहीं है। हालांकि इस काम के लिए यूं समझे कि कईयों को रोजगार लगा है। कब्रिस्तानों में जाएं तो वहाँ आपके लोग मिलेंगे लेके पानी की, या कोई बर्तन में पानी होता है वो लेके बैठे हुए होते हैं। तो ये कारोबार अगर वो कर रहे हैं, अब खरीदने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसने कब्र की मिट्टी को दुरुस्त करने का एक मौका भी बन रहा है और ये इसलिए डाल रहा है ताकि कब्र की मिट्टी जमी रहे, तो फिर तो डालने में कोई मुजायका नहीं है। अलबत्ता वैसे एक रस्म चल पड़ी है कि कब्र पे जिस तरह फूल पत्तियां डाली जाती हैं तो इसी साथ पानी भी डाला जाता है, तो ये इसके लवाजिमात में से नहीं है। बज़ाहिर ये इसराफ की सूरत नजर आती है, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। ठीक है। तो हुजूर कुछ जो इलाके हैं कब्र पुख्ता करने की बात हुई, पहाड़ी इलाके जैसे हो गए या दरियाओं के किनारों पर जो कब्रिस्तान होते हैं, वो कब्रों के बिल्कुल पूरा ऊपर ना मिट्टी जो डालने के गोल गोल पत्थर रख देते हैं, ढकी होती है पत्थरों के साथ, और वैसे ही होती है, मजीद वो पुख्ता नहीं करते, वहाँ रवाज नहीं है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? आमतौर पर जो पत्थर रखे जाते हैं तो वो जिस तरह कब्र को पक्का किया जाता है ना, तो कब्र की निशानी न मिटे, तो वो पत्थर इसलिए रखे जाते हैं कि मट्टी न उड़े। ठीक है। तो मट्टी न उड़ने के लिए पत्थर रख दिए जाते हैं, तो इससे कब्र जो है वो देर तक कायम दायम रहती है। ठीक है। तो इस पत्थर रखने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके रखने के तरीक़ेकार में जो है वो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोगों ने अपने तौर पर एक घड़ी हुई हैं या उनमें मशहूर हैं। अच्छा। जैसे बड़े शहरों में बाबुल मदीना में तो ये कि शब बरात के मौके के ऊपर आते हैं और ये आना सुन्नत है। ठीक है।
اب جو بعض پنجاب یا دیگر علاقوں کا ہے تو رواج یہ دیکھا ہے، وہاں پہ یہ بات لازم ہے کہ 9ویں 10ویں محرم کو، بالکل 10ویں محرم کو، کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی گوشے کونے میں ہیں تو 10ویں محرم کو آپ نے آنا ہے۔ کیوں کہ اپنے عزیزوں کی قبر کو درست کرنے کے لیے اور جو ہے وہ پانی ڈالنے کے لیے، اس کو پانی ڈالنا ہی بولتے ہیں۔ اچھا، جیسے ابھی پانی ڈالنے کا ذکر ہوا تھا تو بعض علاقوں میں اس کو پانی ڈالنے کے لیے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اولن تو یہ پانی ڈالنے کی حقیقت نہیں ہے، باقی یہ کہ اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر آئیں، فاتحہ پڑھیں، ضرور آئیں، اور قبرستان آنا سنت بھی ہے، لیکن خاص 10ویں محرم کے اوپر آنا سنت نہیں ہے، اور سنت جو ہے وہ شب برات کے موقع پر آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ویسے آپ وقتاً فوقتاً جمعرات کو، جمعہ کو، کسی بھی دن خاص کر لیں، اس موقع پر جائیں تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اب یہ تھا کہ اب لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر آپ نے قبر پکی کرنی ہے، جو اوپر سے پکی کرنی ہے، یا آپ نے یہ پتھر ڈالنے ہیں، تو یہ آپ کے پاس بس 10ویں محرم کا دن ہے۔ صحیح۔ اور یا یہاں پہ آپ شب برات والی رات ہے یا اس کا دن ہے، اس میں کر لیا تو کر لیا، پھر نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اس طور پر یہ جو طریقے رائج کیے ہوئے ہیں کہ یوں کر سکتے ہیں اور اسی موقع پر ہی کر سکتے ہیں، تو اس کی شرح کوئی جو ہے وہ یہ جو باتیں ہیں ان کی شرح میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی شرح میں اصل نہیں ہے۔ تو مقصود جو ہے وہ قبر کو جو ہے وہ قبر کے نشان کو باقی رکھنا ہے، تو وہ آپ 10ویں محرم میں بھی وہ پتھر رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا حضور، بیرون ملک ہیں عزیز و اقارب اور تدفین جہاں ہو گئی ہے، تو وہ عزیز و اقارب جن کے تدفین مردوں کی پاکستان میں، یہ دور ہیں ایک دوسرے سے، ان کو کچھ ہے ان پر لازم کہ ان کے لیے کوئی اہتمام کریں، کیا کریں ان پر ہے کیا لازم ہے یا کچھ بھی لازم نہیں ہے؟ دیکھیں، زندوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ ایک ان کا حق ہے، مردوں کا حق جو کہ زندوں پر بنتا ہے۔ تو چاہے اپنے شہر میں ہوں یا ان کے لواحقین یا جو ان کے مرحومین ہیں وہ دوسرے شہروں میں مدفون ہیں یا دوسرے ملکوں میں ہی مدفون ہیں، جب بھی ان کی طرف سے غفلت نہ برتی جائے، ان کے لیے وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کیا جاتا رہے۔ اور اگر ان کی قبروں تک نہیں پہنچ سکتے تو جب آپ قبرستان کی زیارت کے لیے جائیں، حاضری کے لیے حاضر ہوں، جیسے کہ جمعے کے دن کے لیے فرمایا گیا کہ جمعے کے دن اور وہ بھی بعد نماز صبح قبرستان جانا یہ افضل وقت ہے۔ تو اس وقت میں اگر اپنے علاقے کے قبرستان میں جائیں، اگرچہ آپ کے وہاں مرحومین کی قبریں نہ ہوں تو آپ وہاں پر حاضر ہوں، تمام اس قبرستان والوں کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اور خاص اپنے مرحوم کی نیت کو حاضر کر کے کہ میں اپنے بھائی فلاں مرحوم کے لیے، دادا کے لیے، نانا کے لیے، دادی کے لیے، والدہ کے لیے یا والد کے لیے میں جو ہے وہ ایصال ثواب کرتا ہوں، ان کی نیت سے کریں۔ تو ایصال ثواب ایک روحانی عمل ہے، کہیں سے بھی بیٹھ کر کریں گے تو یہ ثواب پہنچے گا۔ نیت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، خالص نیت کے ساتھ قبرستان میں حاضر ہوں۔ بہت سارے ناظرین ہمارے اور حاضرین بھی کہ ان کے ایسے مرحومین ہیں کہ جناب یا وہ خود قبرستان کے موقع پہ، جیسے ہمارے ہاں ایک سنت بھی ہے اور ایک رواج بھی ہے کہ شب برات میں قبرستان جاتے ہیں۔ اب جو باہر رہنے والے ہیں وہ کیا کریں، وہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں، تو وہ اس مبارک رات کے اندر قبرستان میں حاضری دیں اور وہیں سے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ اور ایصال ثواب۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، قبرستان کے بہت سارے احکام ہیں، ایک ہی سلسلے میں سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ شب برات کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے کہ شب برات پر حاضری دیں، تو کیا ہے حکم شریعت کیا ہے؟ اور اس رات کے اندر صرف یہی ہے کہ قبرستان میں جایا جائے؟ یعنی ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ بس وہ یہ کام سمجھتا ہے اور اس دن کو اس کام کے لیے خاص سمجھتا ہے اس رات کو، یا اس کے کوئی اور فضائل ہیں یا اس کے کچھ اور مقاصد ہیں اس رات کے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، شب برات یعنی چھٹکارے کی رات جی بڑی فضیلت والی رات ہے، اور امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے آقا کا مہینہ، اس میں بھی اس کی بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کا پورا رسالہ ہے التبیان فی بیان ما فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ نصف شعبان کی جو رات ہے یعنی 15ویں شعبان کی جو شب ہے، اس کے فضائل پر آپ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ اس رات کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس رات کے اعمال کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے آپ نے۔ تو جیسا کہ بتایا گیا کہ قبرستان جانے کے ویسے تو مطلقاً حکم ہے کہ بندے کو بار بار جانا چاہیے، باقی اس کے علاوہ 4 دن بالخصوص ہفتے میں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور پیر، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور پیر، یہ دن
4 ذکر کیے گئے ہیں، اور جمعے کو صبح کے وقت جانا، یہ دن ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو متبرک راتیں ہیں، جس میں بالخصوص فتاوی عالمگیری کے اندر جو ہے وہ شب براءت کو مستحب لکھا کہ اس رات جانا۔ اسی طرح دن ہے بڑے، وہ عیدین کے دن ہے، اس میں جانا، تو یہ جائز ہے، بالخصوص اپنے والدین کی قبر کے اوپر، کہ اس کے لیے تو بالخصوص احادیث طیبہ میں ترغیب آئی ہے کہ ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، بالخصوص جمعے کے دن ان کی قبروں پر جانا چاہیے۔ تو جہاں تک رہا قبرستان کے حوالے سے، زیارت کے حوالے سے کہ قبر کی زیارت کی جائے، قبرستان میں حاضر ہوا جائے، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو سنن بہقی، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر موجود ہے، جس میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ فرمایا کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا، تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے ہوئے نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بقیع مبارک کے اندر موجود تھے۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ الفاظ ہیں کہ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں موجود تھے اور اپنے سر کو اپنے آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد کچھ گفتگو فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، خاص رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب یہ وہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بخشش و مغفرت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہو، یعنی 15ویں شعبان کی رات ہو، تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات غروب شمس سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور اس بات کا اعلان فرماتا ہے کہ الا من مستغفرین فاغفر لہ، کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جو مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں، الا مسترزقین فارزقہ، کہ کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے رزق طلب کرے فارزقہ، میں اس کو رزق دوں، اور کیا کوئی ایسا ہے کہ جو کوئی مبتلا ہو، کسی مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہو، تو میں اس کو عافیت عطا کروں، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کا سوال اس کو دوں۔ اسی طرح طلوع فجر تک اس بات کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ برکتیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 4 راتیں ہیں کہ جس میں اگر بندہ قیام کرتا ہے تو اس رات خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا حقدار بنتا ہے، جن میں سے ایک جو ہے یہی 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس میں قیام کا حکم ہے۔ اور بہت سارے آثار اس حوالے سے موجود ہیں جو امیر علیہ سنت کے رسالے آقا کا مہینہ کے اندر موجود ہیں، اس میں بھی تفصیل پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس رات نہ صرف قبرستان میں آنا بلکہ اس کے علاوہ عبادتیں کرنا، جیسا کہ ہمارا معمول بھی ہے عبادتوں کا مختلف قسم کی، وہ کرنا جو ہے یہ بہتر ہے، مستحب طریقہ کار ہے کہ یہ اعمال کیے جائیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ یہ جو اس کا کانسیپٹ ہے کہ نامہ اعمال کی تبدیلی کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہے اس کے حوالے سے؟ جی بالکل، جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الدخان میں ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ حامیم کتاب مبین کی قسم، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل کیا اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات کے اندر تمام کام جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس رات کے حوالے سے یعنی کون سی رات ہے، اس کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب قدر۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ شب برات ہے، لیلۃ البرات، یعنی 15 شعبان کی رات ہے۔ تو بعض علماء نے جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ تطبیق دی ہے دونوں کے درمیان کہ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، معاملات جو 1 سال سے دوسرے سال تک ہونے والے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے مقرر تو اس میں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں یہ لیلۃ القدر کے اندر کیے جاتے ہیں۔ باقی اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے ہی شعبان کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے، اور آپ کسی بھی مہینے کے اندر جو ہے پورے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ اگرچہ کہ بعض علماء نے
دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اکثر روزے رکھا کرتے تھے. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا روزے رکھنے کے لیے آپ کو شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، کیونکہ کوئی جان ایسی نہیں ہوتی کہ جس نے مرنا ہو سال کے اندر مگر یہ کہ اس کی موت کا وقت اسی شعبان کے اندر لکھ لیا جاتا ہے، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری جو دنیا سے رخصتی کا وقت ہے وہ لکھا جائے تو میں اس وقت اپنے رب کی عبادت کے اندر ہوں اور نیک عمل میں کر رہا ہوں. تو یہ بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان تابعین سے یہ بات ثابت ہے کہ سارا سال جو معاملات ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ کس نے مرنا ہے، کس کا انتقال ہونا ہے. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے ہی ہے، اسی طرح لوح محفوظ میں یہ چیزیں پہلے ہی ہیں، لیکن یہ فرشتوں کو ساری کی ساری چیزیں اس رات کے اندر بتا دی جاتی ہیں. وزیر، اور بھی کچھ اعمال ہیں جو اس رات کیے جا سکتے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے. کیا طریقہ کارین رات کیسے گزارے ہم لوگ؟ دیکھیں اس حوالے سے جیسے کہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف ترمذی کے حوالے سے بھی بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو فرمان عالی شان ہے اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ جب شعبان المعظم کی درمیانی شب یعنی جو 15 شعبان کی جب رات آ جاتی ہے، جب یہ آ جائے تو اس رات کو قیام کی حالت میں گزارو یعنی عبادت کی حالت میں گزارو اور اس کے دن کا روزہ رکھو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو عبادت میں گزارنے کی ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی ہے. تو اب اس رات کو کس انداز میں گزارا جائے، تو اس کا جواب حدیث مبارکہ کے اس حصے سے ہم لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ جب شعبان المعظم کی جو نصف رات آ جائے یعنی 15 شعبان پہ نصف مہینہ ہو جاتا ہے، تو جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو. قیام کا معنی یہاں پر عبادت میں اس کو گزاریں اور اس کے دن کا روزہ رکھیں. تو اس حدیث مبارکہ سے اس دن کی اہمیت، اس رات کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ رات یہ عبادت کی رات ہے. راتیں تو ساری ہی عبادت میں گزارنی چاہیے، لیکن بالخصوص اس رات کو عبادت میں گزارا جائے اور اس رات کو گزارنے کے بعد جو دن ہے تو اس کا روزہ رکھا جائے. اور اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی گئی اس رات کی اہمیت کا اندازہ کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پہ تجلی فرماتا ہے. تو اب اس رات میں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو رحمت بھری ندائیں آ رہی ہیں جن کو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کو بخشا جائے. تو اب اس رات میں مغفرت انسان مانگتا رہے، اپنے پچھلے جتنے بھی سال زندگی کے گزار دیے ان کو یاد رکھے کہ کون کون سے میں نے گناہ کیے ہیں. تو شرمندگی ندامت کے ساتھ مغفرت کا طالب ہو، بے اولاد ہے اولاد کی نعمت طلب کرے، تنگی رزق کا شکار ہے تو اس حدیث مبارکہ اس میں یہ بھی ہے کہ رزق کا طالب کہ اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے. تو اس رات کو اس انداز میں گزاریں گویا یہ رات اللہ تبارک و تعالی سے بالخصوص مانگنے والی راتوں میں سے ہے. تو اس رات کو غفلت سے نہ گزاریں. اب اولیاء کرام کے معمولات میں سے یہ ہوتا تھا اور پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنا جو رسالہ ہے آقا کا مہینہ اس میں شعبان المعظم کے فضائل لکھے ہیں. تو اس رات کو کس انداز میں گزارا جائے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس رات کے آنے سے پہلے ہی اس رات کا گویا استقبال اس انداز میں ہو کہ عصر کی نماز اپنے علاقے کی مسجد میں باجماعت ادا کرنے کے بعد اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے رہیں، ذکر و درود میں مصروف رہیں اور جب مغرب کا وقت آ جائے تو مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کر اور عبادت کر کے پھر اپنے گھر کو پلٹوں گا. تو یوں انتظار نماز میں بیٹھنا بھی مسجد میں یہ بھی عبادت ہے. ابتدائی لمحات بھی عبادت سے گزریں اور اس وقت چونکہ غروب آفتاب پہ اختتام ہو رہا ہے تو یہ اختتامی لمحات بھی عبادت میں گزریں. تو ذکر و درود استغفار وغیرہ کے ساتھ یہ مغرب تک وقت گزاریں. اس کے بعد جب مغرب کی نماز با جماعت ادا کر لے تو معمولات اولیاء کرام میں سے یہ ہے کہ مغرب کے فرض سنتیں وغیرہ ادا کرنے کے بعد پھر 6 نوافل یہ ہمارے الحمدللہ پاک و ہند میں اس کا رائج ہیں. اولیاء کرام کے معمولات میں سے بھی ہیں کہ 2 رکعت کر کے 6 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں 2 رکعت کر کے. اور اس کا پورا طریقہ کار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے آقا کا مہینہ اس کے صفحہ نمبر 16 پر اس کا پورا طریقہ کار تفصیل کے ساتھ درج ہے.
تو اس میں سے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید بھی کیا معمولات ہونے چاہیے شب برات کے حوالے سے وہ لکھے ہوتے ہیں حضور؟ اس میں آقا کے مہینہ کے سے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا، امام علیہ سنت کا مکتوب بھی ہے اس حوالے سے، تو وہ تو ایک طریقہ لکھا ہوا ہے کہ یوں یوں کر کے کیا جائے، لیکن ہمارا ایک جدید دور ہے آج کل اور میسیجز پر معافی تلافی کا معاملہ ہوتا ہے، گروپ بنا جو گروپ میں معافی ڈال دی، تو کیا یہ معافی ہو جائے گی اگر واقعتاً کوئی اس نے حقوق العباد یا کسی تلفی کی ہے، یا ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیے کہ معافی یوں تو نہیں ہوتی کہ آپ اشتہار چھاپ دیں اور یہ سمجھے کہ معافی ہو گئی ہے۔ معافی کی صورت تو یہ ہے کہ جس کا آپ نے حق تلف کیا ہے بالخصوص اس سے آپ بولیں یا اس کو تحریر بھیجیں، خط بھیجیں یا اس کو میسج کریں کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، اور آپ ظاہر کہ درخواستی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ یوں جیسے عام روٹین ہوتی ہے یوں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عام روٹین میں جیسے آپ کہیں سے میسج ملا آپ نے آگے فارورڈ کر دیا اور یہ سمجھا کہ معافی ہو چکی ہے اور سارا حق میں نے ادا کر دیا ہے، تو اس کو لوگ جو ہے وہ عام طور پر فارمیلٹی ہی سمجھتے ہیں۔ تو اس میں بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یہ معافی مانگنا کوئی فارمیلٹی تو ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، بزرگان دین نے یہ طریقہ رائج کیا اس لیے کیا کہ یہ حقیقی طور پر ہم کریں۔ اس میں یہ ہے کہ یوں بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے پیج پہ ڈال دیا کہ لوگوں کو ترغیب ملے، لیکن بالخصوص اس شخص سے معافی مانگنا ضروری ہے کہ جس کے معاملے میں حق تلفی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جس طرح کی حق تلفی ہوئی ہے اور اس کا جو شرعی حکم ہے اس کا بالخصوص ازالہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے اگر کسی کا مال کھایا ہے تو اب پیسے دیے بغیر اس سے صرف آپ معافی طلب کر رہے ہوں کہ بھئی مجھے معاف کر دیں اور پیسے نہیں دینے آپ کو، تو ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو معاف ہو جائے وہ گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو پیسے دیے نہیں اور وہ پیسے کا مطالبہ کرتے اور آپ صرف یوں معافی دے دیں تو اس سے یوں معافی نہیں ہوگی۔ اس کے جو حق شرعاً تلف کیا ہے اس کا جو ازالہ ہے وہ بھی کرنا ہوگا اور معافی بھی مانگنی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی ہوگی۔ تو حضور یہ پٹاخوں کے کوئی فضائل ہیں جو اتنا زیادہ، یعنی ایک اتنا زیادہ رائج ہے کہ ایک طبقہ ہے کہ وہ کرتا ہی کرتا ہے اور باقاعدہ ان دنوں میں دکانیں سجتی ہیں، بکتی ہیں اور سمجھا جاتا ہے یوں، یعنی محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کا حصہ ہو گیا، یہ پورا سال آپ کو پٹاخے نظر نہیں آئیں گے لیکن شب برات سے پہلے کچھ دن پہلے آپ کو آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، تو ہے اس کی کوئی اصل ہے، اس کے ساتھ ملاپ ہے اس کا کوئی، کیا ہے یہ؟ شب برات تو چھٹکارا پانے کی رات ہے، اور چھٹکارا کس سے پانا؟ نار سے، جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انسان اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، رب تعالیٰ سے جہنم سے آزادی کا طلبگار ہو، آج کل انسان شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگ کے اندر خود ہی، دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو آگ میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ آگ کا عمل اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے، نہ یہ کہ اس مبارک رات میں اسے جہنم سے دور کرتا ہے۔ تو آتش بازی اس طرح ہمارے ہاں عموماً رائج ہے، یہ اسراف ہے اور ناجائز ہے، اور سب سے پہلے اس کی ابتدا کے بارے میں جو بیان کیا گیا کہ نمرود نے جو ہے وہ اس کو رائج کیا تھا، ایجاد کیا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں ڈالا تھا۔ تو مسلمانوں کو تو خود اس طور پر بھی اس سے بچنا چاہیے کہ مسلمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، تو مسلمانوں کو تو کفار کے فعل سے بچنا چاہیے۔ اور آتش بازی میں چونکہ مال کا ضیاع بھی ہے اور اسراف حرام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسراف والوں کو شیطان کا بھائی کہا، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یہ تو وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں چھٹکارا حاصل کرنا ہے آگ سے، نہ یہ کہ خود دنیا کی آگ میں پڑھ کر اپنے لیے جہنم کی آگ میں جانے کے اسباب ہم پیدا کریں۔ تو ایسا جو بھی کرتے ہیں، یا جو والدین بھی ہیں، بعض لوگ شوقیہ بھی کرتے ہیں، والدین لا کر خود اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں، تو انہیں بھی یہاں پر بچنا بھی چاہیے اور ڈرنا بھی چاہیے۔ قانونی طور پر بھی پابندی ہے، پھر لوگوں کو تکلیف جو ہوتی ہے، عبادت گزاروں آپ کو نقصان ہوتا ہے، کئی جو ہے وہ اس سے اموات ہو جاتی ہیں، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو ہر طور پر اخلاقاً، شرعاً، مروتاً ہر طور پر اس سے بچنا ہی مسلمان پر ضروری ہے، اور اسی میں دنیا اور دین اور آخرت کی بھلائی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ آج کے سلسلے کے اندر آپ نے قبر کے حوالے سے، قبرستان کے حوالے سے
اور اسی طرح قبروں کی جو حاضری مسلمان دیتے ہیں اس کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ شب براءت کے حوالے سے بھی شرعی احکام، فضائل اور بہت ساری معلومات حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ احکام وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر بیان کیے جاتے رہتے ہیں، علماء کرام سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے، اور یہ بہت اہم اور ضروری کام ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے آخر میں اس کے حوالے سے ارشاد بھی فرمایا۔ تو اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور مسلمانوں کے ہاں جو رائج طریقہ کار تھے وہ آئندہ بھی رائج رہیں گے، اور لوگ اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ جیسا کہ آپ نے ابھی ملاحظہ کیا، الحمدللہ اسی طرح ہفتے میں ہی 6 مرتبہ براہ راست پیش کیا جاتا ہے، جمعۃ المبارک اور اتوار کے علاوہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد، جیسا کہ آج کل کم و بیش 7:30 بجے، اور اسی طرح بدھ کے دن صبح کے اوقات میں بھی 8:15 بجے دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ اس کو دیکھنے کی نیت فرمائیے، مدنی مذاکروں کو دیکھا کریں، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ تجھ کو شعبان المعظم کا خدایا واسطہ، بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شب براءت میں اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں۔ اے کاش ہمارے اعمال نامے گناہوں سے پاک ہو کر، حقوق العباد سے بالکل صاف ہو کر بارگاہ خداوندی میں پہنچے۔ تو میں جو کچھ عرض کرتا ہوں غور سے سنیے۔ اگر میں نے آپ میں سے کسی کی غیبت کی ہو، تہمت دری ہو، کسی طرح سے دل آزاری کی ہو، مجھے معاف اور معاف فرما دیجیے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا حق العبد جو تصور کیا جا سکتا ہے، فرض کیجئے کہ وہ میں نے آپ کا تلف کر دیا ہے، وہ بھی، اور چھوٹے سے چھوٹا حق بھی جو ضائع کیا ہو اسے بھی معاف کر دیجیے، اور ثواب عظیم کے حقدار بنیے۔ آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر التجا ہے کہ کم از کم ایک بار دل کی گہرائی کے ساتھ کہہ دیجئے، میں نے اللہ عز و جل کے لیے اپنی چھوٹی بڑی تمام حق تلفیاں الیاس قادری کو معاف کی۔ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ